پچھلے کئی دہائیوں سے پاکستان میں انتہا پسندی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں ایک چیز ہوتی ہے، 4-5 لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، جج بھی بنتے ہیں، جوری بھی بنتے ہیں، اور وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا ایکشن لینا چاہیے، اور ان 3-4 یا 5 لوگوں کے پیچھے پھر ہزاروں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں جن کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ایکچول مسئلہ کیا ہے، اور اوپنلی پبلکلی لوگوں کو جلایا جاتا ہے اور ان کو قتل کیا جاتا ہے۔ اسی طرح پاکستان میں جو اقلیتیں ہیں، یعنی کہ جو مائنورٹیز ہے، جس میں ہمارے پاس ہندوز ہے، کرسچنز ہے، اور بہت ساری کمیونٹیز یہاں پر آباد ہے، تو ان کی حالت بھی کچھ زیادہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ چرچز کے اوپر اٹیکس کیے جاتے ہیں، مندروں کے اوپر اٹیکس کیے جاتے ہیں، ان کو بھی جلایا جاتا ہے، ان کو بھی قتل کیا جاتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ پاکستان میں یہ انتہا پسندی بہت زیادہ کیوں ہو گئی ہے؟ دنیا میں بہت سارے اسلامک کنٹریز موجود ہیں، لیکن پاکستان ایک ایسی کنٹری ہے جس میں یہ کیسز بہت زیادہ پیش آتے ہیں۔ تو ہم کیوں اس طرح ہے؟ یعنی اس کے پیچھے کوئی ریزن تو ہوگا۔ آج ہم جس مقام پر پہنچ گئے ہیں، جدھر ہم لوگوں کو جلاتے ہیں، لوگوں کو مارتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر، جو کہ اسلام کے خلاف بھی ہے، جو کہ انسانیت کے خلاف بھی ہے۔ یہ جو ہم چرچز کے اوپر حملہ کرتے ہیں، ہم مندروں کے اوپر حملہ کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریاست مدینہ میں ان کی کتنی رسپیکٹ کرتے تھے، ان کے لیے انہوں نے لاز بنائے تھے۔ آپ قرآن شریف اٹھا کر دیکھ لیں، کتنی رسپیکٹ دی گئی ہے اسلام میں ان مائنورٹیز کو۔ آپ چرچ کے اوپر حملہ نہیں کر سکتے، آپ مندروں کے اوپر حملہ نہیں کر سکتے، لیکن ہم اتنے اگریسو بن گئے ہیں کہ 2 یا 3 لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، کوئی واقعہ پیش آتی ہے، اور اس کے پیچھے ہزاروں لوگ کھڑے ہوتے ہیں جن کو یعنی جو سوچتے بھی نہیں ہے کہ یار یہ جو چیز ہوئی ہے تو اس کے اوپر تو پہلے انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں سورہ نور میں کہ اگر آپ کے پاس کوئی چیز آتی ہے تو سب سے پہلے آپ اس کے اوپر انویسٹیگیشن کریں، اس کے بعد آپ ایکشن لیں۔ تو ہم تو خود کو سمجھتے ہیں مسلمان، ہم کہتے ہیں کہ یہ جو چیز ہوئی ہے تو یہ اسلام کے خلاف ہوئی ہے، لیکن ہم خود گناہگار بنتے ہیں، کیونکہ جب آپ کسی بے گناہ کو قتل کرتے ہیں، اور جتنی بھی زیادہ کیسز ہوئے ہیں ہمارے معاشرے میں، تو انویسٹیگیشن کے بعد یہ چیز سامنے آتی ہے کہ وہ چیز اس طرح نہیں تھی جس طرح اس کو لیا گیا تھا۔ تو قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ killing of one man is like killing the whole humanity۔ اگر آپ ایک بے گناہ کو قتل کریں گے so it means کہ آپ پورے انسانیت کا قتل کریں گے۔ تو آئیے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 1947 سے پہلے۔ 1947 سے پہلے ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ there is two nation theory، 2 قومی نظریہ۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہندو ایک الگ قوم ہے اور مسلمان ایک الگ قوم ہے۔ ان کا رہن سہن، ان کا لباس، کھانا پینا، سب کچھ جو ہے وہ ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے۔ تو لہٰذا چونکہ یہ دونوں قومیں ایک دوسرے سے الگ ہے ہر چیز میں، تو ان 2 قوموں کا ایک ہی کنٹری میں ایک چھت کے نیچے رہنا بہت زیادہ مشکل ہے۔ اس تھیوری کی بنیاد پر پاکستان ایک کنٹری بنتی ہے اور انڈیا ایک کنٹری بنتی ہے، اور پارٹیشن کے دوران ہم دیکھتے ہیں کہ اس تھیوری کا بہت غلط استعمال ہوتا ہے، بہت ہی غلط استعمال ہوتا ہے۔ کمیونل رائٹس ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں فرقہ وارانہ فسادات ہوتے ہیں ہندوز کے درمیان، سکھ کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان، اور ہزاروں اور لاکھوں لوگ مرتے ہیں۔ پاکستان جب وجود میں آتا ہے تو پاکستان کو شروع میں بہت سارے خطرات لاحق تھے،
سب سے جو بڑا دشمن تھا وہ تھا انڈیا. ہم سمجھ رہے تھے کہ جو پارٹیشن ہے تو اس کو انڈیا ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہے. تو سب سے جو بڑا خطرہ تھا وہ تھا انڈیا سے ہمارے کچھ انٹرنل معاملات بھی تھے جو کہ سیٹلڈ نہیں ہو رہے تھے. سیکنڈلی افغانستان سے بھی پاکستان کو بہت سارے خطرات لاحق تھے. وہ ڈیورن لائن کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے اور وہ خیبر پختونخوا اس ٹائم NWFP کہا جاتا تھا اس کو, تو اس کے اوپر وہ کلیم کر رہے تھے کہ یہ ہمارا پارٹ ہے. اسی طرح کچھ اور مسئلے بھی تھے پاکستان کو. انیشلی یہاں پر ریفیوجیز کا مسئلہ تھا, یہاں پر ہمارے پاس فنڈ نہیں تھا. یہاں پر کچھ اور بھی ایسے قومیں آباد تھی جو کہ تحریکیں چلا رہی تھی فور نیشنلزم. اور سب سے جو امپورٹنٹ چیز تھی وہ تھی کولڈ وار. USSR اور امریکہ کے درمیان کولڈ وار شروع ہو چکی تھی اور اس کا امپیکٹ پوری دنیا کے اوپر ہو رہا تھا. اور پاکستان چونکہ اس کا ایک پارٹ بننے جا رہا تھا, ایک فرنٹ لائن اسٹیٹ کا رول ادا کرنے جا رہا تھا, تو اس کا بھی ایک امپیکٹ ہوگا پاکستان کے اوپر. اب اس سارے معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے یہاں پر جو ہماری لیڈرشپ تھی تو وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم یہاں پر اپنی آئیڈیالوجی, کیونکہ یہاں پر بہت سارے قومیں آباد تھی, یہاں پر پختونز ہیں, یہاں پر بلوچ ہیں, یہاں پر پنجابی ہیں, یہاں پر سندھی ہے, تو نہ تو ہم سندھیوں کو فالو کر سکتے ہیں, نہ ہم پختون کلچر کو فالو کر سکتے ہیں, نہ ہم پنجابی کلچر کو فالو کر سکتے ہیں, نہ ہم بلوچی کلچر کو فالو کر سکتے ہیں, نہ ہم ان میں سے کسی کی لینگویج کو یہاں پر ایک نیشنل لینگویج بنا سکتے ہیں. تو یہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ ہماری جو آئیڈیالوجی ہوگی تو وہ ہوگی اسلام. اور وہ سمجھ رہے تھے کہ اسلام کے نام پر ہم ان سارے قوموں کو اکٹھا رکھ سکتے ہیں, اور اسلام ہی ایک ایسی چیز ہے جو کہ ان سارے قوموں کو یونائٹڈ رکھ سکتی ہے, جو کہ میرے خیال میں بہت غلط سوچ تھی, کیونکہ آپ نیشنلزم کو کبھی سپریس نہیں کر سکتے. اس کا اگزامپل آپ سب کے پاس موجود ہے. کیا پختونوں کو آپ نے سپریس کیا؟ آج بھی وہ اٹھ رہے ہیں. کیا بلوچوں کو آپ نے سپریس کیا؟ آج بھی وہ اٹھ رہے ہیں. کیا سندھیوں کو آپ نے سپریس کیا؟ آج بھی وہ اٹھ رہے ہیں. تو مذہب کے نام پر آپ نیشنلزم کو ختم نہیں کر سکتے. اب جب ہماری جو آئیڈیالوجی تھی وہ ایسوسیٹ کی گئی اسلام کے ساتھ, تو پھر انہوں نے جو ہماری پوری جو تعلیمی نصاب تھی اس کو بھی مکمل طور پر انہوں نے چینج کیا, اور یہاں پر پورا سسٹم انہوں نے چینج کیا. خاص کر جو پاکستان کی تاریخ ہے, جو ہماری ہسٹری ہے, تو اس کو بھی انہوں نے مکمل طور پر ختم کیا, جس کے اوپر ایک بہت اچھی کتاب ہے کے عزیز کی دی مارڈر آف ہسٹری, جس میں وہ پاکستان کے جتنے بھی ٹیکسٹ بکس ہے ان سب کو وہ اکٹھا کرتے ہیں اور ان کی وہ پوسٹ مارٹم کرتے ہیں. تو اگر آپ پاکستان کی تاریخ کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں تو کے عزیز کی کتاب دی مارڈر آف ہسٹری کو آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں. اور اب تو بہت ساری کتابیں اویلیبل ہے اس چیز کے اوپر. ہمارے پولیٹیشین بھی کلیم کرتے ہیں کہ ہماری جو تاریخ ہے تو اس کو ریوائز کرنا چاہیے, اس کے اوپر سوچنا چاہیے. اب پاکستان کی جو تاریخ ہے تو وہ شروع کدھر سے ہوتی ہے؟ یہاں پر پختون ہے, پختون کو اپنے تاریخ کا پتہ نہیں ہے. یہاں پر پنجابی ہے, پنجابیوں کو اپنی تاریخ کا پتہ نہیں ہے. یہاں پر سندھی ہے, سندھیوں کو اپنی تاریخ کا پتہ نہیں ہے. یہاں پر بلوچی ہے, بلوچوں کو اپنی تاریخ کا پتہ نہیں ہے. ہماری تاریخ شروع ہوتی ہے محمد بن قاسم سے. اب محمد بن قاسم کون تھے؟ محمد بن قاسم آتے ہیں عرب سے. نہ وہ پختون تھے, نہ وہ سندھی تھے, نہ وہ بلوچی تھے, نہ وہ پنجابی تھے. اس کو یہاں پر ہمارا ہیرو مانا جاتا ہے. اچھا, محمد بن قاسم کے بعد ہم فالو کرتے ہیں محمود غزنوی کو. محمود غزنوی کے بعد ہم فالو کرتے ہیں غوری کو, اور غوری کے بعد پھر مغلز آتے ہیں, اور پھر انگریز آتے ہیں, اور پھر پاکستان کی جو کہانی ہے فار انڈیپینڈنس تو وہ شروع ہوتی ہے. تو اسی طرح ہمیں یہاں پر ہماری تاریخ کے بارے میں بتایا جاتا ہے. ہمیں یہ نہیں بتایا جاتا کہ یہاں پر جو لوگ آباد تھے تو وہ کون تھے, ان کا انڈس ویلی سویلائزیشن کے ساتھ کیا تعلق تھا. اس چیز کو ہم یہاں پر نہیں بتاتے لوگوں کو, اور ہم نے ایک فیبریکیٹڈ ایک ہسٹری ہم نے یہاں پر پریپیئر کی ہے جو کہ ہم کئی سالوں سے
اسکولوں میں پڑھاتے ہیں. اسی طرح جو ہماری معاشرت علوم ہے تو وہ بھی فیبریکیٹڈ ہے. اسی طرح جو ہماری اسلامیات ہے تو وہ بھی انہوں نے اس طرح ڈیزائن کیا ہے کہ ایک ایسی نیشن بنائیں جس کو ہم اپنے فائدے کے لیے استعمال کریں. 1947 کے بعد پاکستان کی تاریخ میں جو سیکنڈ امپورٹنٹ فیز تھا تو وہ تھا جنرل ضیاء الحق کا 10 سالہ پیریڈ. جنرل ضیاء الحق جب پاور میں آتے ہیں تو وہ ایک کنزرویٹو قسم کے شخص تھے اور ان کا تعلق تھا حنفی سیکٹ سے. جنرل ضیاء الحق جب پاور میں آتے ہیں تو وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ پاکستان میں شرعیہ لا کی امپلیمنٹیشن ہوگی، اور شرعیہ لا سے اس کا مراد تھا حنفی سیکٹ کی. سب سے پہلے وہ حدود لا آرڈیننس پاس کرتے ہیں پاکستان میں، جس میں حنفی سیکٹ کے مطابق اگر آپ زنا کریں گے تو آپ کی کیا سزا ہوگی، اگر آپ چوری کریں گے تو آپ کی کیا سزا ہوگی، اگر آپ شراب پئیں گے تو آپ کی کیا سزا ہوگی، اگر آپ ملاوٹ کریں گے تو آپ کی کیا سزا ہوگی، وغیرہ وغیرہ. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ضیاء الحق نے شرعیہ لا کی امپلیمنٹیشن کی تھی تو اس میں غلط کیا ہے؟ پاکستان ایک اسلامک کنٹری ہے اور یہاں پر شرعیہ لا کی امپلیمنٹیشن ہونا چاہیے. دیکھیے، شرعیہ لا کی امپلیمنٹیشن کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر آپ شرعیہ لا کی امپلیمنٹیشن کریں گے تو کس سیکٹ کی کریں گے، کس فرقے کی کریں گے؟ کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹائم میں اور ان کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں ایک ہی اسلام تھا. وہاں پر کوئی سیکٹ نہیں تھا، کوئی فرقہ نہیں تھا، کوئی دیوبندی نہیں تھا، کوئی بریلوی نہیں تھا، کوئی شیعہ نہیں تھا، کوئی سنی نہیں تھا. تو اگر آج آپ پاکستان میں شرعیہ لا کی امپلیمنٹیشن کریں گے تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کس سیکٹ کی آپ امپلیمنٹیشن کریں گے، کیونکہ بہت سارے ورژنز آج موجود ہے. ایک تو اسلام دو حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے، ایک سائڈ پر سنی ہے، ایک سائڈ پر شیعہ ہے. سنی میں دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، بریلوی ہے. شیعہ میں اہل تشیع ہے، جعفری ہے، اور بہت سارے فرقے اس میں بھی موجود ہے. تو اگر آپ ایک ہی سیکٹ کی امپلیمنٹیشن کریں گے تو باقی سیکٹ آپ کے خلاف اٹھیں گے اور پروٹیسٹ کریں گے، اور یہی ہوا جنرل ضیاء الحق کے دور میں. جنرل ضیاء الحق جب امپلیمنٹیشن کرتے ہیں اور لاز پاس کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو حنفی سیکٹ، تو باقی جتنے بھی فرقے تھے پاکستان میں وہ سب اٹھتے ہیں اور ان کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، احتجاج شروع کرتے ہیں. یہ جو آج پاکستان میں آپ سنی شیعہ کے درمیان ایک ڈسپیوٹ دیکھ رہے ہیں، ایک کنفلکٹ دیکھ رہے ہیں، تو اگرچہ یہ کئی سالوں سے موجود تھا، لیکن پاکستان میں یہ جو کافی مومنٹم آ گئی ہے، اس میں کافی انکریز ہو گئی ہے اس کی مومنٹم. تو اس کی بنیاد رکھی تھی جنرل ضیاء الحق نے. پاڑا چنار کو آپ سٹڈی کریں، آج بھی وہاں پر جو چیزیں ہو رہی ہے، جو سنی شیعہ کے درمیان جو فسادات ہو رہی ہے، تو اس کی بنیاد بھی انہوں نے رکھی تھی. کیونکہ جو افغان جہاد ہو رہا تھا، جس کے اوپر میں ابھی بات کروں گا، تو پاڑا چنار جدھر اپر پاڑا چنار میں شیعہ میجورٹی میں ہے، تو وہ طالبان کو لاتے ہیں اور وہاں پر سیٹل کرتے ہیں. ڈیموگرافک وہ بالکل چینج کر رہا تھا، کیونکہ وہ جنگ کے لیے کافی ایک سوٹیبل ایریا تھا. پاڑا چنار جو ہے وہ کابل کے بہت قریب ہے. اسی طرح گلگت میں آپ دیکھ لیں، چاند کے اوپر شیعہ کو اور سنیز کو انہوں نے ایک دوسرے سے جھگڑا کروایا اور بہت سارے لوگ جو تھے اس میں مرے تھے. اسی طرح آپ کراچی میں دیکھ لیں، یہ جو نیشنلزم کے نام پر سندھیوں کے درمیان، مہاجر کے درمیان، پختونس کے درمیان یہ جو کنفلکٹ چل رہی ہے، تو اس کی بنیاد بھی جنرل ضیاء الحق نے رکھی تھی اپنے 10 سالہ حکومت میں. اچھا، سیکنڈلی ضیاء الحق کے دور میں اس طرح ہوتا ہے کہ جو ہماری جو معاشرت علوم ہے یا ہماری اسلامیات ہے، تو اس کو بھی انہوں نے دوبارہ پریپیئر کیا تھا، اور اس قسم کا ایک نصاب انہوں نے پاکستان کے بچوں کے لیے تیار کیا کہ آج جو پاکستان کے جو بچے ہیں، کیونکہ اگر میں اپنی بات بتا دوں تو میں نے خود یہ ساری چیزیں اسٹڈی کی ہے. 7 میں، 8 میں، 9 میں، 10 میں، ہائی لیول تک میں نے ان ساری چیزوں کو اسٹڈی کیا ہے. آج بھی یہ ہمارے تعلیم کا ایک حصہ ہے.
جو ہماری تاریخ ہے، جو ہماری ہسٹری ہے، آپ اسلامیات اٹھا کر دیکھ لے، جہاد کے بارے میں سب کچھ انہوں نے مینشن کیا ہے۔ جہاد، کیونکہ اس ٹائم جہاد ان کو سوٹ کر رہا تھا، وہ ایک کولڈ وار کا ایرا تھا۔ جنرل ضیاء الحق کا دور ایسا دور تھا جس میں افغانستان کے اوپر USSR اٹیک کرتا ہے، جو کہ کولڈ وار ایرا تھا، جو کہ ایک آئیڈیولوجیکل جنگ تھی بٹوین USSR اینڈ USA، اور اس جنگ میں پاکستان US کی ایک فرنٹ لائن اسٹیٹ بنتی ہے افغانستان میں، کیونکہ ہمیں وہ پیسے دے رہے تھے اور ہم ان جہادیوں کو جو کہ خود کو جہادی سمجھ رہے تھے، ان کو ہم ٹرین کر رہے تھے افغانستان میں۔ یہاں پر ایک بہت بڑی تعداد میں ویپنز آ رہے تھے، یہاں پر پیسے آ رہے تھے پوری دنیا سے، عرب اسٹیٹ سے یہاں پر ان مجاہدین کو لایا جا رہا تھا، ادھر پشاور ایئر بیس پر ان کو اس کے تھرو ان کو لایا جا رہا تھا، اور پشاور میں ان کے آفیسز تھے، ان کو سیٹل کیا جا رہا تھا۔ اس کے اوپر بھی کافی اچھی کتاب ہے، فرام مہاجر ٹو مجاہد۔ تو بات یہ ہے کہ جنرل ضیاء الحق کے ٹائم میں یہ ساری چیزیں ہوتی تھی۔ اچھا، تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آج جو ہمارے آئین کے اندر یہ جو بلاسفمی لاز موجود ہے، تو یہ بھی انہوں نے آئین کے اندر انسرٹ کیے تھے جنرل ضیاء الحق نے 1986 میں۔ اب بلاسفمی لاز جو ہے، اگر وہ پاکستان کا حصہ ہے تو اس کا استعمال ہونا چاہیے، لیکن عدالت کر سکتے ہیں اور پولیس کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر ایک واقعہ ہوتی ہے تو پہلے اس کی انویسٹیگیشن ہونا چاہیے۔ اب یہ ہمارے لوگوں کے پاس ایک ٹولز آ چکی ہے، لوگ جو ہے اسٹریٹس کے اوپر لوگوں کو قتل کرتے ہیں، جلاتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، اس کے علاوہ جو جہاد ہوئی تھی افغانستان میں، تو اس کا ایک بہت بڑا امپیکٹ ہوتا ہے ہماری کنٹری کے اوپر۔ ہماری کنٹری میں آج آپ دیکھتے ہیں جو کلاشنکوف کلچر ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرے پاس ویپن ہو، میرے پاس پسٹل ہو۔ یہ جو لوگ چرس پیتے ہیں، آئس پیتے ہیں، تو اس کی بنیاد بھی جنرل ضیاء الحق نے رکھی تھی۔ تو یہ سیکنڈ فیز تھا پاکستان کی تاریخ میں، جس میں اسلامائزیشن کافی، اس کی مومنٹم میں کافی تیزی آتی ہے، اور پاکستان کی جو نسل تھی، جو آج جس کی عمر 30 سال ہے، 28 سال ہے، یا مطلب 40 سال ہے، تو وہ بہت زیادہ ایگریسو ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر وہ آپ کے ساتھ لڑتے ہیں، کیونکہ یہ نسل انہوں نے تیار کی تھی اپنے دور میں۔ اس اسلامائزیشن کا ایک بہت بڑا امپیکٹ ہوتا ہے ہمارے معاشرے کے اوپر، اور خاص کر ہماری نئی نسل کے اوپر۔ اگر ان بلاسفمیز لاز کی بات کی جائے تو دیکھیے، اگر کوئی شخص جرم کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، تو قانون کے مطابق اس کو سزا ضرور ملنی چاہیے، لیکن سزا سے پہلے اس بات کی انویسٹیگیشن بھی بہت ہی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں بھی فرماتے ہیں سورہ نور میں کہ ہر چیز کی آپ انویسٹیگیشن کریں، اس کے بعد آپ ایکشن دیں۔ اب انویسٹیگیشن کی جو ڈومین ہے تو وہ پولیس کے پاس ہے، اور ڈیسیجن کی ڈومین عدالتوں کے پاس ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کیسز عدالت ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے، پولیس ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے، اس کا فیصلہ ہم کریں گے، ہم فیصلہ کریں گے کہ لوگوں کو قتل کرنا ہے، جلانا ہے یا شوٹ کرنا ہے۔ 2021 میں آپ نے دیکھا جو سری لنکن منیجر تھا پریانتا کمارا، اس کے ساتھ ہم نے کیا، اس کو ہم نے قتل کیا اور پھر روڈ کے اوپر اس کو ہم نے جلایا۔ ابھی تک پروف نہیں ہے کہ ہم نے کیوں اس کو مارا ہے۔ اسی طرح چارسدہ میں آپ دیکھ لیں، جو مشال نامی ایک اسٹوڈنٹ ہے جس کے اوپر ایک الزام لگا تھا، تو ہم نے اس کو ننگا کیا، شوٹ کیا، قتل کیا، لیکن بعد میں انویسٹیگیشن کے بعد معلوم ہوتی ہے کہ کوئی ایویڈنس موجود نہیں تھا کہ اس نے کوئی جرم کیا تھا۔ تو ایک تو اس چیز کا ایک بہت بڑا امپیکٹ ہے ہمارے معاشرے کے اوپر کہ 2-3 لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ یہ کیس ہوا ہے، اور 90% لوگ جو اس موب کا حصہ بنتے ہیں ان کو ایکچولی پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ایکچولی کیس کیا ہے۔ تو آپ اس موب کا حصہ نہ بنیں بیفور ہیونگ ایویڈنس اینڈ ہیو تورو انویسٹیگیشن۔ تو ایک تو اس چیز کا ایک بہت بڑا امپیکٹ ہوا ہے ہمارے معاشرے کے اوپر۔ دوسرا امپیکٹ یہ ہوا ہے اس اسلامائزیشن کی وجہ سے کہ کچھ ایسے گروپس، اسلامک گروپس بن چکے ہیں ہمارے معاشرے میں جو کہ بہت پاورفل بن چکے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ TLP کو دیکھ لیں۔
جب بھی کوئی بات آتی ہے تو وہ ایک ایسی پارٹی بن چکی ہے، ایک ایسی اسٹریٹ پاور بن چکی ہے ہمارے ملک میں کہ وہ اسلام آباد آتی ہیں، اور بہت ایریاز میں، بہت کیسز میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری اسٹیٹ اس کے سامنے سرنڈر ہوتی ہے، ان کے مطالبات جو کہ اسٹیٹ کے لیے ایکسیپٹیبل بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ اتنے ایگریسو ہے، وہ اتنے پاورفل ہے کہ ہماری اسٹیٹ ان کے سامنے سرنڈر ہو جاتی ہے۔ تو بہت سارے ایسے پارٹیز ہیں، اسلامک پارٹیز، اسلامی گروپ، جو کہ اس چیز کا غلط استعمال کرتے ہیں اسلام کے نام پر، مذہب کے نام پر، اور وہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بن چکے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے معاشرے میں۔ تیسرا جو امپیکٹ ہوا ہے اس اسلامائزیشن کی وجہ سے، تو وہ ہے کلچرل امپیکٹ، جو کہ سب سے ایک خطرناک چیز بن چکی ہے ہمارے معاشرے میں۔ یہ جو آج ہمارے پاکستان میں جو نوجوان نسل ہے، پاکستان کی زیادہ تر جو آبادی ہے تو وہ یوتھ ہے، تو ان کو اسکولوں میں ایسے کتابیں پڑھائی گئی، ایسی لٹریچر ان کو پڑھائی گئی جس میں نفرت تھی اگینسٹ ڈفرینٹ کمیونٹیز، سکھ کے خلاف، ہندوز کے خلاف، باقی کمیونٹیز کے خلاف، کیونکہ ان کو بتایا گیا کہ آپ جو مسلمان ہیں تو آپ ایک سپیریئر قوم ہے، جو کہ اسلام کے بھی خلاف ہے۔ آپ ڈسکرمنیشن اسلام میں جو ہے وہ منع ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی عربی نون عربی سے بالا تر نہیں ہے، اور کوئی نون عربی عربی سے بالا تر نہیں ہے، ایکول ہے سب انسان۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں کہ I have created you from a single pair۔ ایکولیٹی کا پیغام وہ بھی دیتے ہیں۔ یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ چرچز کے اوپر جو حملے ہوتے ہیں، جو مندروں کے اوپر جو حملے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں سے اتنی بڑی بات بن جاتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس موب میں ایک بہت بڑی تعداد میں یہ نوجوان ہوتے ہیں جن کی عمر 30 سال ہوتی ہے، 28 سال ہوتی ہے، 24 سال ہوتی ہے، 18 سال ہوتی ہے، اور وہ جب مندر جاتے ہیں تو ان کے جو بھگوان ہیں ان کو بھی جو ہے ڈسٹروائے کرتے ہیں، مندروں کو مکمل طور پر ایبولش کرتے ہیں۔ چرچز کی آپ نے حالت دیکھی ہوگی، بہت سارے واقعات ابھی ریسنٹلی بھی پیش آئے ہیں۔ تو یہ نفرت ہے اس نسل کے اندر، جو کہ ایک بہت بڑا امپیکٹ ہے اس اسلامائزیشن کی وجہ سے، جو کہ ضیاء الحق کے دور میں ہوئی تھی۔ اب اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ اس میں جو پہلا پوائنٹ ہے وہ ہے ایجوکیشن سسٹم۔ ایجوکیشن ایک ایسی ٹول ہوتی ہے جس کے ذریعے آپ نسل کو ٹھیک بھی کر سکتے ہیں اور آپ نسل کو بگاڑ بھی سکتے ہیں۔ تو چونکہ ہم نے پاکستان میں ایجوکیشن کے ذریعے اس نسل کو بگاڑا ہے، تو ایجوکیشن کے ذریعے ہی ہم ان کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں اس طرح کرنا ہوگا کہ پاکستان کی جو ایکچوئل تاریخ ہے تو اس کو ہمیں بتانا چاہیے اپنی نسل کو، اسکولوں میں پڑھانا چاہیے، یونیورسٹیز میں پڑھانا چاہیے۔ یہ جو ہماری جو تاریخ ہے، جو محمد بن قاسم سے شروع ہوتی ہے، پھر محمود غزنوی کے بارے میں ہم بتاتے ہیں، پھر غوری کے بارے میں بتاتے ہیں، پھر مغلز کے بارے میں بتاتے ہیں، تو ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، لہٰذا اس چیز کو ختم ہونا چاہیے۔ سیکنڈلی، ایکچوئل اسلامیات کو ٹیچ کرنا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق مائنورٹیز کے ساتھ کس طرح تھا، نجران کے کرسچن کے ساتھ ان کا تعلق کس طرح تھا، اسی طرح ہم مدینے میں جو 3 قبیلے تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع، تو ہم صرف اپنی نسل کو اس کے بارے میں بتاتے ہیں، اور جو باقی ٹرائبس تھے، مثال کے طور پر بنو عریب، تو ان کے بارے میں ہم نہیں بتاتے کہ کس طرح یہودیوں کے ساتھ ان کا ایک اچھا تعلق تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یروشلم کو فتح کیا تو وہاں پر انہوں نے یہودیوں کے ساتھ اور کرسچن کے ساتھ کس طرح رویہ رکھا۔ تو لہٰذا ان سارے چیزوں کے بارے میں ہمیں ان کو بتانا چاہیے تھرو ایجوکیشن سسٹم۔ سیکنڈ جو پوائنٹ ہے وہ ہے سوشل میڈیا اور مین اسٹریم میڈیا۔ آج چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہم روزانہ جو ہے مین اسٹریم کے اوپر دیکھتے ہیں کہ صرف پولیٹکس ڈسکس ہوتی ہے، تو ہمیں ان سوشل ایشوز کے بارے میں بھی بات کرنی چاہیے، ایکسپرٹس کو بلانا چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ تیسری جو چیز ہے تو وہ لیجسلیٹو ریفارمز ہونے چاہیے، تاکہ جو لاز ہوتے ہیں، ہم جو کیسز ہوتے ہیں ہمارے ملک میں، تو اس کا
مس یوز بند ہونا چاہیے۔ اسی طرح جو ہمارے لا آف انفورسمنٹ ایجنسیز ہے تو ان کو ہمیں اسٹرانگ کرنا چاہیے، ٹرین کرنا چاہیے، تاکہ یہ جو کیسز ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں تو اس کو پریونٹ کیا جا سکے۔ اور آخری جو پوائنٹ ہے وہ ہے ریلیجیس لیڈرز، کہ جو مذہبی جو لوگ ہیں، اگر وہ سنی ہے، اگر وہ شیعہ ہے، تو ان کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے کہ وہ ہمارے معاشرے میں اپنا کردار ادا کریں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسجدوں میں یہ مولوی صاحبان ان کا ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات ہوتا ہے، تو کبھی وہ شیعہ سنی کے بارے میں بات کرتے ہیں اور سنی شیعہ کے بارے میں بات کرتے ہیں، بریلوی کا جو کنفلکٹ ہے، جو دیوبندی کا ہے، جو اہل حدیث کا ہے، تو لہٰذا اپنے اختلافات کو اپنے حد تک ہی رکھے۔ اور معاشرہ جو ہے اس چیز سے بہت زیادہ ڈسٹروائے ہو رہا ہے، ڈویژن کریٹ ہو رہی ہے، آپ جو ہے ان چیزوں کے ذریعے نوجوان نسل کے اندر نفرت جا رہی ہے، آپ ان کے جو پرسیپشن ہے ان کو آپ چینج کر رہے ہیں، تو ان کا بھی ایک رول بنتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک تاریخ ہے ہماری ریلیجس ایکسٹریمزم کی، آج پاکستان میں انتہا پسندی کس طرح بڑھ گئی ہے۔